بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم کمپیوٹر سائنس کا اگلا لیسن شروع کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سسٹم اینڈ سائنس اور یہ کلاس 9 ہے کمپیوٹر سائنس کی اور یہ چیپٹر 1 ہے اور یہ آج کے لیسن کا ہمارا ٹاپک ہے سسٹم اینڈ سائنس۔ تو اسٹوڈنٹس آئیے دیکھیں سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم سسٹم کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ تو واٹ از اے سسٹم؟ دا کلیکشن اور کمبینیشن آف کمپوننٹس اور پارٹس دیٹ ورک کولیکٹیولی ٹو اچیو اے گول اور ٹارگیٹ۔ سسٹم مختلف جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، وہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کے اشتراک سے، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے ایک خاص مقصد کے لیے سب مل کر کام کرتے ہیں تاکہ وہ مقصد حاصل ہو سکے، اسے سسٹم کہتے ہیں۔ سسٹم کمبینیشن آف پارٹس ہوتی ہے، کمبینیشن آف کمپوننٹس ہوتی ہے جو مل کر کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے سائیکل ہے تو سائیکل ایک سسٹم ہے، اس کے ٹائر ہیں، اس کے پیڈل ہے، اس کے ہینڈل ہے، اس کے سیٹ ہیں، یہ اس کے کمپوننٹس ہیں اور یہ سارے کمپوننٹس ملتے ہیں اور اس سے سائیکل کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے کیسے کہ اس پہ جو سوار ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سائیکل پر جا سکتا ہے۔ تو سسٹم از اے کلیکشن اور کمبینیشن آف کمپوننٹس or parts that work collectively to achieve a goal or target. Systems are of many types. System بہت سی قسم کے ہوتے ہیں۔ Forms ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، and sizes اور ان کے مختلف سائزز ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے سسٹم ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے سائزز مختلف ہوتے ہیں، کچھ کے سائز چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کے سائز بڑے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ سسٹمز میں بھی نیچرل اور آرٹیفیشل، سسٹم نیچرل بھی ہو سکتے ہیں، قدرتی بھی ہو سکتے ہیں اور مصنوعی بھی ہو سکتے ہیں، آرٹیفیشل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس سوچیں کہ سائنس کیا ہوتی ہے؟ سسٹم تو کلیکشن آف پارٹس ہوتی ہے، سائنس کیا ہوتی ہے؟ واٹ از سائنس؟ سائنس از اے سسٹمیٹک وے آف انڈرسٹینڈنگ دا یونیورس اراؤنڈ اینڈ ود ان اس۔ سسٹم جو ہے، سائنس سسٹم کو جو ہمارے ارد گرد جتنے سسٹم ہیں اور ہمارے اندر جتنے سسٹم ہیں ان کو سمجھنے کا ایک منظم طریقہ ہے، ایک مرتب طریقہ ہے، ایک ترتیب سے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد جتنے سسٹم کام کر رہے ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں، اور خود ہمارے اندر جو ہے، انسان کے اندر جو سسٹم ہے وہ کون سے سسٹم ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ سائنس از دا اسٹڈی آف سسٹم۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس از دا اسٹڈی آف سسٹمز۔ سسٹم کو اسٹڈی کرنے کی جو سبجیکٹ ہے اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس از دا اسٹڈی آف کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ۔ سائنس کاز اور افیکٹ کی جو تعلق ہوتا ہے اسے سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ کاز کیا ہوتا ہے؟ وجہ، اور افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر۔ جو بھی اثر ہے، جیسے کمرے میں لائٹ ہے، روشنی ہے تو یہ افیکٹ ہے، اور یہ کیوں ہے؟ بلب لگا ہوا ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، یا سورج اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو روشنی اثر ہے، اس کی وجہ بلب، لائٹ یا سورج ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی کاز ہوتا ہے، اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ جب آپ بلب جو ہے اس کو آن کرتے ہیں تو وہ کاز ہے، لائٹ آن ہو گئی، یہ کاز ہے، اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ کمرہ روشن ہو جائے گا اور کمرے میں ہر چیز ہمیں نظر آئے گی۔ ایوری کاز پروڈیوسز این افیکٹ، ہر کاز جو ہے اس کوئی نہ کوئی اثر ڈالتا ہے، اور ایوری افیکٹ ایز اے کاز، اور ہر اثر کا، افیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے۔ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ افیکٹ ہے، اس کا کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر اس کو وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز جو ہے وہ گر گئی ہے، ٹیبل پر تھی اور وہ نیچے گر گئی، وہ نیچے گرنا کیا ہے؟ افیکٹ ہے۔ کیوں ہوئی؟ اس کی کاز کیا تھی؟
زمین کی کشش، اٹریکشن آف ارتھ. تو سائنس کاز اور افیکٹ کا جو تعلق ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. سائنس از دا اسٹڈی آف افیکٹ آف کاز اور کاز دیٹ کین پروڈیوس این افیکٹ. کاز کو سمجھے گی کہ کاز کیا ہے، یا افیکٹ، اگر کوئی کاز ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا. ٹھیک، برف ہے، اس کو ہم گرم کریں گے، اس کو ہیٹ دیں گے تو ہیٹ جو ہے وہ کاز ہے، اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ برف جو ہے وہ آئس پگھل جائے گی، میلٹ ہو جائے گی. تو ایوری کاز ہیز این افیکٹ اینڈ ایوری افیکٹ ہیز اے کاز. دس اسٹڈی آف کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ از کالڈ سائنس. تو اسٹوڈینٹس آئیے دیکھیں کہ سائنس کی کیا کو برانچز بھی ہوتی ہیں. تو برانچز آف سائنس بھی ہوتی ہیں. سائنس کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. بیسیکلی جو ہے دیر آر ٹو مین ٹائپس آف سائنس. سائنس کے دو مین ٹائپس ہیں. سائنس کی دو مین جو ہے نا وہ اس کی خاص ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں یا برانچز ہیں. ایک ہے نیچرل سائنس، قدرتی سائنس، اور دوسری ہے ڈیزائن سائنس، ڈیزائن جس میں کیے جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیچرل سائنس کی. تو نیچرل سائنس کیا ہوتی ہے؟ نیچرل سائنس از دا اسٹڈی آف نیچرل سسٹم. نیچرل سائنس جو ہے وہ نیچرل سسٹم کو اسٹڈی کرنے والی سائنس ہے. ایک ایسی سائنس جس میں نیچرل سسٹم کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. In natural science, the scientists try to understand and describe natural phenomena like study of ecosystem, study of photosynthesis, study of climate change, study of solar system. تو نیچرل سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں یا نیچرل سائنس میں ہم ایکو سسٹم کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، فوٹو سنتھسس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، کلائمیٹ چینج کیوں یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں اس کی اسٹڈی ہے. یعنی جو نیچرل سسٹم ہے، سولر سسٹم ہے، اس کو اسٹڈی کرنا. تو جو قدرتی عوامل ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچرل. ٹھیک ہے، تو ہم نیچرل سائنٹسٹ جو ہے وہ ایک خاص اسٹیپ جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں اور وہ ایک خاص سائیکل کو فالو کرتے ہیں. اس کو ہم امپیریکل سائیکل کہتے ہیں، بنیادی سائیکل ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے آبزرو نیچرل پروسیسز اینڈ ایونٹس. جو نیچر میں جو پروسیس ہو رہتے ہیں یا ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے وہ آبزرو کرتے ہیں. جیسے بارش ہو رہی ہے تو اس کو آبزرو کریں گے، تیز دھوپ ہے تو اس کو آبزرو کریں گے، پودا جو ہے اس کی گروتھ کو آبزرو کریں گے. تو نیچرل پروسیسز کو آبزرو کرتے ہیں. ریز کویسچنس لائک 5W1H. پھر اس نیچرل پروسیسز کے بارے میں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، واٹ، وین، ویئر، وائی، ہو اور ہاؤ، کیسے یہ ہو رہا ہے. تو یہ ان سوالوں کو وہ اٹھاتے ہیں کہ اور ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے پھر وہ میک ہائپوتھیسس، وہ مفروضے قائم کرتے ہیں، کو فرضی حل تلاش کرتے ہیں. ہائپوتھیسس کہتے ہیں فرضی حل کو کہ اس مسئلے کا جو ہے پودا اگر گرو نہیں کر رہا تو اس کا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسے پانی نہیں ملا، یا اسے دھوپ نہیں ملی، یا اس کی جو ہے مٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ مختلف قسم کے مفروضے ہوتے ہیں، ہائپوتھیسس انہیں کہتے ہیں. پھر ان ہائپوتھیسس کو وہ کیا کرتا ہے، ٹیسٹ کرتے ہیں. ڈو ایکسپیریمنٹ، وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، پھر تجربہ کرتا ہے کہ اچھا پانی نہیں تھا تو پانی دیا تو کیا پودا ٹھیک ہو گیا، دھوپ نہیں اس کو مل رہی تو اس کو دھوپ میں رکھا تو کیا اس کی گروتھ بہتر ہو گئی. تو ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور پھر اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں وہ کیا کرتا ہے، ڈیٹا، اس کو کچھ معلومات ملتی ہے، انفارمیشن ملتی ہے، ان کو اینالائز کرتا ہے، ان کو چیک کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے ان کا کہ اچھا یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو ان کو انالائز کرنے کے بعد پھر اس سے نتائج اخذ کرتا ہے، ڈرا کنکلوژنس. تو نیچر سائنٹسٹ جو ہے وہ ایک خاص پروسیس کو فالو کرتا ہے، خاص طریقے کو فالو کرتا ہے اور ایک خاص سائیکل کو. اس میں سب سے پہلا اسٹیپ آبزرویشن ہوتا ہے، دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ کویشچن ریز ہوتے ہیں، تیسرا اسٹیپ جو ہوتا ہے ہائپوتھیسس قائم کیے جاتے ہیں، پھر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں اور پھر ان ایکسپیریمنٹ سے جو ڈیٹا حاصل ہوتا ہے اسے انالائز کیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے کنکلوژن، وہاں سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، نتائج نکالے جاتے ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں ڈیزائن سائنس کی. پہلے ہم نے بات کی ہے
نیچرل سائنس کی. اب ڈیزائن سائنس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈیزائن سائنس فوکسز آن ڈیزائننگ اینڈ کریٹنگ آرٹیفیکٹس, ٹولز, سسٹمز, میتھڈ ٹو اچیو دا ریکوائرڈ گولز. تو ریکوائرڈ گول کو حاصل کرنے کے لیے, مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن سائنس جو ہے ڈیزائن کریٹ کرتی ہے, مختلف چیزیں بناتی ہے. مصنوعی چیزیں جو ہیں وہ ڈیزائن سائنس میں مصنوعی چیزیں بنائی جاتی ہیں جنہیں آرٹیفیکٹس کہتے ہیں. یہ وہ ٹول بھی ہو سکتے ہیں, کوئی سسٹم بھی ہو سکتے ہیں, کوئی مصنوعی طریقے بھی ہو سکتے ہیں. کیوں کیے جاتے ہیں یہ؟ تاکہ ہمیں وہ ریکوائرڈ گولز یا ہمارے جو مقاصد ہیں جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل سکیں. تو ڈیزائن سائنس میں ڈیزائن کی جاتی ہیں چیزیں, نئی بنائی جاتی ہیں, آرٹیفیشل بنائی جاتی ہیں. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں ڈیزائن سائنس از دی سائنس آف آرٹیفیشل آبجیکٹس. تو مصنوعی چیزیں جو بنائی جاتی ہیں یا مصنوعی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے, مصنوعی چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, وہ ڈیزائن سائنس ہے. ڈیزائن سائنٹسٹ کریٹ ڈیزائنز اینڈ پروڈیوس آرٹیفیشل سسٹمز ٹو اسٹڈی دا نیچرل سسٹم اینڈ ٹو کریٹ آرٹیفیکٹس سچ ایز مائکروسکوپ, تھرمومیٹر, بیرومیٹر ایٹسٹرا. ڈیزائن سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیزائن کریٹ کرتے ہیں, آرٹیفیشل چیزیں تیار کرتے ہیں, اور ان کا مقصد نیچرل سسٹم کو اسٹڈی کرنے میں ان ٹولز کو یوز کرنا ہے. جیسے مائکروسکوپ ہے تو بہت چھوٹی چیزیں جو ہیں, جو مائکروبز ہوتے ہیں, جو بہت چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے, اس کو مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں, اس لیے مائکروسکوپ بنائی گئی ہے. ٹیمپریچر جو ہے صحیح اندازہ جو ہے بخار کا یا ٹیمپریچر کا ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہوتا, تو کسی چیز کا اگر ٹیمپریچر فائنڈ کرنا ہو تو اس کے لیے سائنٹسٹ نے تھرمومیٹر بنایا ہے. اسی طرح جو ایئر پریشر ہے اس کے لیے بیرومیٹر بنایا گیا. تو ڈیزائن سائنس میں مصنوعی چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو وہ سائنس جس میں مصنوعی چیزیں بنائی جاتی ہیں, آرٹیفیشل یا آرٹیفیکٹس کریٹ کیے جاتے ہیں, اسے ڈیزائن سائنس کہتے ہیں. ڈیزائن سائنٹسٹ فالو دا ریگولیٹو سائیکل. پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو نیچرل سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ امپیریکل سائیکل کو فالو کرتے ہیں, اور جو ڈیزائن سائنٹسٹ ہیں وہ ریگولیٹو سائیکل کو فالو کرتے ہیں. اور ریگولیٹو سائیکل میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن. پرابلم ٹاسک کو کہتے ہیں, کام کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ پرابلم ہے کیا, اور اس کے بعد پھر سلوشن ڈیزائن, پھر اس کو سالو کرنے کے لیے ایک ڈیزائن کہ یہ اس کا سلوشن ہو سکتا ہے, اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. پھر اس سلوشن ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, یعنی اسے لاگو کرتے ہیں. اس سلوشن کو وہ اس پہ لگاتے ہیں, دیکھیں کہ جو سلوشن ہم نے ڈیزائن کیا تھا اس نے مسئلے کو حل کیا یا نہیں کیا. اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور پھر اس امپلیمنٹیشن کو وہ اس سلوشن کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلے کا حل یہ نکالا تھا, اب دیکھیں کہ یہ جو ہے مسئلے کا حل اس سے پورا ہوا ہے کہ نہیں. فرض کیجئے کہ ایک ٹینکی ہے پانی کی, وہ لیک کر رہی ہے, تو ہم نے اس کا ایک سلوشن ڈیزائن کیا کہ اس کو سیمنٹ لگایا جائے, یا اس کو الفی لگائی جائے, یا اس کو کوئی ایسا لگایا جائے, کوئی ایسا کیمیکل جس سے اس کا لیکیج بند ہو جائے. تو ہم نے اس کو جب وہ ڈیزائن کیا اس کو, اور اس کے بعد اس کو لگانے کے بعد ہم نے امپلیمنٹ کر دیا سلوشن کو, اور پھر دوبارہ اس کو چیک کریں گے کیا پانی کی جو لیکیج ہے وہ ختم ہو گئی کہ نہیں. تو اس سلوشن کو پھر ایویلیویٹ کرتے ہیں, اور پھر اگر وہ سلوشن صحیح ہے تو پھر اس طرح کے جو سلوشن ہیں ان کو پھر آئندہ آئندہ کے سلوشن کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں. کمپیوٹر سائنس کیا ہے؟ یعنی کمپیوٹر بھی پہلی بات یہ ہے ہم دیکھیں کیا نیچرل سائنس ہے یا ڈیزائن سائنس ہے. تو کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ ایک ایسی سائنس ہے کہ جس میں زیادہ تر جو ہے ڈیزائن استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزائن سائنس کی قسم ہے, لیکن اس میں نیچرل سائنس جو ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے. تو کمپیوٹر سائنس از دا اسٹڈی آف ہاؤ کمپیوٹر ورک, کہ کمپیوٹر کیسے کام کرتے ہیں. کمپیوٹر سائنس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کام کیسے کرتے ہیں. واٹ کمپیوٹر کین ڈو, کمپیوٹر کیا کر سکتا ہے, اینڈ واٹ آر دا لیمیٹیشنز آف دا کمپیوٹر. جو کمپیوٹر کی لیمیٹیشنز کیا ہے, اس کی حد کیا ہے. یعنی کمپیوٹر سب کچھ تو نہیں کر سکتا, تو کمپیوٹر کی لیمیٹیشن کیا ہے, اس کی حد کیا ہے, ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. کمپیوٹر سائنٹسٹ یوز میتھڈز آف بوتھ نیچرل سائنس اینڈ ڈیزائن سائنس. تو کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ نیچرل سائنس کو بھی یوز کرتے ہیں, اور ڈیزائن سائنس جو ہے اس کو بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیچرل سائنس آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر اگر ہم کہیں کہ بالکل انسان کے ماڈل پہ بنا ہے, کہ جس طرح کے انسان کا ایک دماغ ہے اس طرح کمپیوٹر کا ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر جو ہے
ایک اس کے جو پیریفرلز ہوتے ہیں، مختلف پارٹس ہوتے ہیں، جیسے پرنٹر ہے، جیسے کہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے. اسی طرح جو انسان ہے اس کے بھی مختلف پارٹس ہوتے ہیں، ہاتھ ہیں اور زبان ہے اور کان ہیں اور ناک ہے اور آنکھیں ہیں. تو یہ یعنی جو سائنٹسٹ ہیں وہ نیچرل سائنس کے اصولوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ڈیزائن سائنس کو بھی استعمال کرتے ہیں، جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوتے ہیں. نیچرل سائنس آف کمپیوٹر سائنس. تو نیچرل سائنس جو ہے اس کی کمپیوٹر سائنس کیا ہے، یعنی کمپیوٹر سائنس جو ہے اس میں نیچرل سائنس کا کیا استعمال ہے. تو نیچرل سائنس آف کمپیوٹر سائنس فوکسز آن فائنڈنگ دا بیسک رولز دیٹ کنٹرول ہاؤ کمپیوٹر سسٹمز ورک. تو کمپیوٹر سسٹم کام کیسے کرتا ہے، اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ نیچرل سائنس سے لیے جاتے ہیں. جیسے دماغ ہمارا کام کیسے کرتا ہے، ہمارے جو قدرتی طور پر مختلف جو سسٹم ہیں، جیسے ایک پلانٹ ہے تو اس کا وہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. تو اصول اور رول جو ہوتے ہیں، جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، وہ نیچر سے لیے جاتے ہیں. دس انوالو ویریس الگوریدمز اینڈ دیئر کریکٹرسٹکس. اس میں مختلف جو الگوریدم ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. الگوریدم کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈوئنگ سم تھنگ، سالونگ اے پرابلم. کچھ جو اسٹیپس ہیں اس کو ہم الگوریدم کہتے ہیں. تو اسٹڈی آف الگوریدم جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں اسٹڈی آف الگوریدم ہے. ریسرچر اینالائز existing algorithms to understand their efficiency and limitation. For example, studying different sorting algorithms and their characteristics which arrange given data in an order like quick sort and merge sort. تو یہ جو اس میں الگوریدم کو جو پہلے سے الگوریدم موجود ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ان کو کیسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، ان کو ایفیشینٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے اور ان سے مزید جو ہے نا اچھے سسٹم کیسے بنائے جا سکتے ہیں. ڈیزائن سائنس آف کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر سائنس جو ہے اس کے اندر ڈیزائن سائنس کہاں سے آ گئی. تو اس میں ڈیزائن سائنس آف کمپیوٹر فوکسز آن کریٹنگ اینڈ امپروونگ کمپیوٹر ٹولز اینڈ سسٹمز ٹو میک دیم ورک بیٹر، سچ ایز ڈیولپنگ نیو سافٹ ویئر ٹولز، امپروونگ آف کمپیوٹر سسٹمز ایٹسٹرا. یعنی اس میں ڈیزائن سائنس میں ہم جو کمپیوٹر ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے مختلف قسم کے سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں اور پھر جو سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے سسٹم جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. کمپیوٹر کے مختلف سسٹم ہیں تاکہ ہمارا موجودہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے، زیادہ ایفیشینٹ کیا جا سکے، زیادہ بہتر کیا جا سکے. ڈیولپمنٹ آف نیو سافٹ ویئر ٹولز، یعنی جو سافٹ ویئر ٹولز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا بہتر. Researchers create new tools or applications to solve specific problem. For example, developing software which make use of computer easier. ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا جو کہ کمپیوٹر کے استعمال کو آسان کر دیں. اور designing a new programming language that make it easier for developers to write secure computer programs. تو ایسے لینگویجز، کمپیوٹر کی جو لینگویج ہوتی ہیں جیسے سی ہے، سی پلس پلس ہے، اس طرح پائتھان ہے، تو ایسے لینگویجز جو ہے ڈیولپ کرنا جو کہ کمپیوٹر کے استعمال کو زیادہ آسان کر سکیں اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کی آسانی سے پروگرامنگ کی جا سکے. امپروومنٹ آف کمپیوٹر سسٹم، ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے اس کو امپروو کیا جاتا ہے. ریسرچرز ورک آن انہینسنگ ایگزسٹنگ سسٹم ٹو پرفارم بیٹر. فار ایگزامپل کریٹنگ مور ایفیشینٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم دیٹ کین ہینڈل لارجر اماؤنٹ آف ڈیٹا فاسٹر اینڈ ود لیسٹ ایررز. یعنی کمپیوٹر سسٹم جو ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے ایسے سافٹ ویئر یا ڈیٹا بیس بنائے جاتے ہیں اور ایسا مینجمنٹ کا سسٹم، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بنایا جاتا ہے جو کہ بہتر کرے اور جو کہ زیادہ جلدی سے ہمیں جواب دے. جیسے نادرا ہے تو ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے، اس کو ایک مینجمنٹ سسٹم کے تحت چلایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ جب ہم ڈالتے ہیں یا تھم امپریشن بینک میں جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی تو وہ تھم امپریشن جو ہے وہ ہمارا نادرا سے ویریفائی ہو جاتا ہے. تو یعنی 25 کروڑ لوگ جو ہیں اس میں بچے، بوڑھے، بڑے، چھوٹے سب شامل ہیں، ان سب کا ڈیٹا جو ہے نادرا کے اندر موجود ہے. تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا اس کے لیے مینجمنٹ کا ایک سسٹم چاہیے ہوگا اور ایک بہت بڑا سسٹم جو ہے اس پہ پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اتنی اس کے اندر مطلب امپرومنٹ آ گئی ہے کہ یہ فوری طور پہ ہمیں کسی بھی بندے کے بارے میں معلومات جو ہے وہ اس ڈیٹا بیس سے حاصل کی جا سکتی ہے. کمپیوٹر ایز اے سسٹم، کیا کمپیوٹر خود بھی ایک سسٹم ہے؟ سسٹم کے اندر 4 چیزیں ہم نے کہا تھا کہ سسٹم کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں.
ایک اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں جو آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تیسرا جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے، اور چوتھا اس کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ تو کیا ہم دیکھیں گے کمپیوٹر بھی کیا سسٹم ہے؟ تو کمپیوٹر بھی ایک سسٹم ہے۔ کمپیوٹر از اے کمپلیکس سسٹم ڈیزائن ٹو پروسیس ڈیٹا اینڈ پرفارم ٹاسک اکارڈنگ ٹو اے سیٹ آف انسٹرکشنز۔ خاص ہدایات جو ہوتی ہیں، سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے، اس کے تحت یہ کمپیوٹر جو سسٹم ہے یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے کمپیوٹر جو ہے وہ بھی ایک سسٹم ہے اور ایک کمپلیکس سسٹم ہے۔ اس کے اندر وہ جو ہم نے کہا ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آبجیکٹیوز ہیں، یعنی اس کمپیوٹر کے بھی آبجیکٹیو ہوتے ہیں، ہر کمپیوٹر اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، یعنی اس کے حصے ہوتے ہیں، اور کمیونیکیشن جو ہے اس کے مختلف حصے آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کمپیوٹر کا ایک سسٹم ہے۔ تو یہ چاروں خوبیاں جو سسٹم کے اندر ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے کمپیوٹر بھی ایک سسٹم ہے۔ تو ہم کسی سسٹم کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے کہ وہ سسٹم ہے یا نہیں ہے، ان 4 چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ وہ چاروں چیزیں اگر اس کے اندر ہیں تو وہ سسٹم ہوگا۔ تو سب سے پہلے آبجیکٹیو ہے۔ دا مین آبجیکٹیوز آف کمپیوٹر آر ٹو پرفارم کمپیوٹیشن۔ تو کمپیوٹر کا مین جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹیشن کرنا۔ کمپیوٹیشن کا مطلب ہے مختلف آپریشن، پلس مائنس، ایڈیشن، سبٹریکشن اور کیلکولیشنز اور مین، میڈین، موڈ اور مختلف قسم کے جو اس کے اندر کمپیوٹر کے کام ہوتے ہیں اسے کمپیوٹیشن کہتے ہیں۔ کیلکولیشنز ہوتی ہیں۔ ٹو پروسیس ڈیٹا، ڈیٹا کو یہ پروسیس کرتا ہے۔ ٹو ایگزیکیوٹ ڈفرینٹ ٹاسک ایفیشینٹلی، مختلف قسم کے جو ٹاسک ہیں، کام ہیں، ان کو ایفیشینٹلی یعنی بہت اچھے طریقے سے وہ اس کو پرفارم کرے۔ The objectives of a personal computer are to run software applications such as word processor, web browser, videos, games, Excel, PowerPoint, etc. یعنی جو پرسنل کمپیوٹر ہوتا ہے، جو ذاتی کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کے بھی ظاہر ہے کہ اس کا بھی مقصد ہے کہ اسے مختلف قسم کے سافٹ ویئر جیسے ورڈ پروسیسر ہے، اس طرح انٹرنیٹ ہے، ای میل ہے، ویڈیوز ہیں، گیمز ہیں، یہ ہم اپنے پرسنل کمپیوٹر سے اس سے یہ کام لیتے ہیں۔ کمپوننٹس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کمپوننٹس ان پٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں، آؤٹ پٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں، کچھ اسٹورنگ کمپوننٹس ہوتے ہیں، کچھ پروسیسنگ کمپوننٹس ہوتے ہیں، اور کچھ کمیونیکیشن کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم باری باری بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان پٹ کمپوننٹس کی۔ ان پٹ کمپوننٹس وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان پٹ کمپیوٹر کو دی جاتی ہے۔ Input components are used to provide data to the computer۔ کمپیوٹر کو جو ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے جن کمپوننٹس کے ذریعے، انہیں ان پٹ کمپوننٹس کہتے ہیں۔ جیسے کہ انہیں ان پٹ ڈیوائسز بھی کہتے ہیں، جیسے کہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، مائکرو فون ہے یا مائک ہے، ویب کیم ہے، یہ وہ ہیں جو کہ ان پٹ کمپوننٹس ہیں۔ اسی طرح آؤٹ پٹ کمپوننٹس ہیں۔ آؤٹ پٹ کمپوننٹس وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم آؤٹ پٹ حاصل کرتے ہیں۔ آؤٹ پٹ کمپوننٹس آر یوز ٹو گیٹ ڈیٹا آؤٹ پٹ، جیسے مانیٹر ہے، اسی طرح پرنٹر ہے، اسپیکر ہے، پروجیکٹر ہے، یہ ہیں آؤٹ پٹ کمپوننٹس۔ اسی طرح کچھ کمپوننٹس ہیں وہ اسٹورنگ کمپوننٹس ہوتے ہیں جو جن میں ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے۔ اسٹورنگ کمپوننٹس آر یوزڈ ٹو اسٹور ڈیٹا، جیسا کہ ریم ہے، رینڈم ایکسیس میموری، اسی طرح روم ہے، ریڈ اونلی میموری، اور ہارڈ ڈرائیو ہے، میموری کارڈ ہے، اور ایس ایس ڈی ہے، یہ سالڈ اسٹیٹ یہ ڈرائیو ہوتی ہے۔ آج کل ہارڈ ڈسک یا ہارڈ ڈرائیو کے بجائے ایس ایس ڈی استعمال ہوتی ہے، جو لیٹسٹ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر آ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی ہیں؟ اسٹورنگ ڈیوائس ہیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈیوائس جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک کمپوننٹ جو ہے وہ اسٹورنگ ڈیوائس بھی ہوتا ہے، وہ پروسیسنگ ڈیوائس بھی ہوتا ہے، اور وہ کمیونیکیٹنگ ڈیوائس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کمپوننٹس جو ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں انہیں پروسیسنگ کمپوننٹس کہا جاتا ہے۔ تو پروسیسنگ کمپوننٹس جو ہیں ان میں شامل ہیں، کون سے کمپوننٹ شامل ہیں اس کے اندر، وہ ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ وہ کمپوننٹس ہیں جو جن کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ پروسیس کیا جاتا ہے، ٹھیک، ان میں شامل ہیں، یعنی پروسیسنگ کمپوننٹس آر یوز ٹو پروسیس ڈیٹا، جن کے اوپر پروسیس
यानी प्रोसेस करते हैं अमल को, उस डेटा के ऊपर कोई अमल हो रहा होता है, कोई उसको प्रोसेस किया जा रहा होता है। जैसे CPU है, ये प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसमें आपको पता है एक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होता है, और ये सारे मिलकर एक प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, ये मुख्तलिफ प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के मिलने से ये एक प्रोसेसर बनता है। तो ये कंपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जो कि पूरा डेटा जो है उसको प्रोसेस करते हैं। फिर कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हैं जिनके ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम्स। कंप्यूटर के जो अपने सिस्टम में मुख्तलिफ जो सिस्टम होते हैं उनके दरमियान ही कम्युनिकेशन होती है इनके ज़रिए, और कंपोनेंट जो है उनके दरमियान भी कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन क्या होती है? डेटा देना और डेटा लेना। जैसे कि ये बसेस हैं, ये डेटा जो है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से या एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक लेके जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो है बसेस हैं, जैसे डेटा बस होती है। इसी तरह हम देखते हैं तो ये डेटा केबल जो है ये भी कम्युनिकेशन कंपोनेंट है। ये सर्किट जो है मुख्तलिफ जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, ये सर्किट जो हैं ये भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। इसी तरह ये USB जो है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, ये भी क्या चीज़ है? ये कम्युनिकेटिंग एक कंपोनेंट है। तो कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट वो होते हैं जिनके ज़रिए कम्युनिकेशन की जाती है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ये केबल्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, और मुख्तलिफ किस्म के जो हैं कंट्रोलर होते हैं, और इसी तरह वायर्स होती हैं, सर्किट्स होते हैं, जिनके ज़रिए डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाता है या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाता है। कम्युनिकेशन की हम बात करें, कम्युनिकेशन का मतलब होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ले जाना। द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इंटरएक्ट विद ईच अदर। कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर के, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। दे ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। दिस कम्युनिकेशन इज़ डन थ्रू केबल्स, केबल्स के ज़रिए, सर्किट्स के ज़रिए, डिवाइसेस के ज़रिए। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दे ऑल आर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज CPU एंड बसेस। जब भी अभी हमने बात की है, USB है, इसी तरह कंट्रोल बस है, डेटा बस है। तो ये बसेस जो हैं ये भी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। सम कंपोनेंट्स मे कम्युनिकेट विद अदर कंपोनेंट्स। वो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट हो जाता है। और ये विदाउट वायर भी हो सकता है, इसे वायरलेस भी कहते हैं। बगैर वायर के, बगैर केबल के भी ये डेटा ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन सच एज वाईफाई, ब्लूटूथ। ये ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए वायर के बगैर भी डेटा कम्युनिकेट होता है। यानी इसे रिमोट, जैसे रिमोट है, रिमोट कंट्रोलर, हम टीवी में, हमारा रिमोट हमारे हाथ में होता है, और टीवी जो है उसको, या हमारा कंप्यूटर है, हम दूर से उसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके अंदर उसके चैनल चेंज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड है, जैसे ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन। यहाँ से कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, ये जाता है किस में? CPU में, और यहाँ से CPU जो है उसको डेटा को प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर को देता है। तो ये केबल जो है, या विदाउट केबल डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, और जिन पार्ट्स के ज़रिए, कंपोनेंट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है उन्हें कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स कहते हैं। चौथी चीज़ जो किसी भी सिस्टम को सिस्टम बनाती है वो एनवायरनमेंट होती है। हमने कहा है कि सिस्टम वो होता है कि जिसमें चार बुनियादी चीज़ें होती हैं। एक तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दूसरे उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तीसरा जो है वो उसके कम्युनिकेशन होती है, और चौथी चीज़ जो है उसका एक एनवायरनमेंट होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो है दैट इज़ आल्सो अ सिस्टम। तो इसका एनवायरनमेंट क्या है? Environment, the environment of computer consists of devices external to the computer। कंप्यूटर से बाहर है, कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर का अपना जो एक कंप्यूटर है, उसके साथ जो मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर
کا لازمی حصہ نہیں ہوتے. کمپیوٹر ان کے بغیر بھی چل سکتا ہے، لیکن کمپیوٹر ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور وہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ڈیوائسز انوائرمنٹ بناتے ہیں. دیز ڈیوائسز انٹریکٹ ود دا کمپیوٹر. دے انکلوڈ، اس میں انوائرمنٹ میں کون سا، جیسے نیٹ ورک ہیں، مختلف کمپیوٹر ہیں، آپ کا موبائل ہیں، یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ اس کا انوائرمنٹ میں شامل ہیں. اسی طرح پاور سپلائی جو ہے وہ انوائرمنٹ میں شامل ہے، کیونکہ کمپیوٹر کو پاور دیتی ہے اور اس سے کمپیوٹر جو ہے وہ چلتا ہے. اسی طرح پیریفرل جو ہیں جتنے ہیں، جیسے کہ اسکینر ہے، پرنٹر ہے، مانیٹر ہے، اور اسپیکر ہیں، مائک ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی کمپیوٹر کا انوائرمنٹ ہے. تو انوائرمنٹ وہ پارٹس ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کے سے باہر ہوتے ہیں لیکن کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا کمپیوٹر ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. کمپیوٹر انٹریکٹس ود اٹس انوائرمنٹ. کمپیوٹر اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. The user provides input to the computer by using keyboard, mouse, scanner اور mic. جو یوزر ہوتا ہے کمپیوٹر کا وہ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اور وہ ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے یا ان پٹ کمپوننٹس کے ذریعے کمپیوٹر کو ان پٹ پرووائڈ کرتا ہے، جیسا کہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، اسکینر ہے، مائک ہے. یہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں، یہ ان پٹ کمپوننٹس ہیں، ان کے ذریعے کمپیوٹر کو ان پٹ دی جاتی ہے. کمپیوٹر ڈسپلیز آؤٹ پٹ. کمپیوٹر آؤٹ پٹ کو ڈسپلے کرتا ہے آن مانیٹر اسکرین. مانیٹر کا جو اسکرین ہوتی ہے اس کے اوپر آؤٹ پٹ آ رہی ہوتی ہے. اور تھرو پرنٹر بائی پرنٹنگ دا ٹیکسٹ آن اے پیپر. اسی طرح پرنٹر جو ہے وہ بھی ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، وہ بھی انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے جب کسی پیپر پہ کوئی ٹیکسٹ جو ہے کمپیوٹر میں یوزر اس کو دیتا ہے تو پرنٹر کسی پیپر کے اوپر اس ٹیکسٹ کو پرنٹ کرتا ہے. پاور سپلائی یہ بھی انوائرمنٹ میں شامل ہے. پاور سپلائی پرووائڈز اسٹیبل پاور ٹو دا کمپیوٹر فار پراپر ورکنگ. تو کمپیوٹر کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے پاور سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹیبل پاور سپلائی یہ بھی انوائرمنٹ کا حصہ ہے. تو کمپیوٹر جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ کمپیوٹر بھی ایک سسٹم ہے، کیونکہ اس میں وہ چاروں چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی آبجیکٹیو بھی، کمپوننٹس بھی، اور کمیونیکیشن بھی، اور اس کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جس بھی چیز کے اندر ہوں گی وہ ایک سسٹم ہوگا. تو کمپیوٹر بھی ایک سسٹم ہے، کیونکہ اس میں یہ چاروں چیزیں کمپیوٹر کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. تو کمپیوٹر از آلسو اے سسٹم.